السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم نے ادغام کا بیان پڑھا تھا، ادغام کی اقسام۔ اب سب یہ ذرا پڑھیے ادغام کا بیان۔ اب صاحب ادغام کا بیان پڑھیے۔ جی ادغام کا بیان۔ جی ادغام کے لغوی معنی۔ لغوی ادغام کے ادغام کے لغوی معنی۔ جی ادغام کے لغوی معنی: ایک چیز کو دوسرے میں شامل کرنا۔ ادغام کے اصطلاحی معنی اور تعریف: ایک جیسے دو حروف یا ایک مخرج کے یا قریب المخرج اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں اس طرح ملائیں گے کہ دونوں ایک حرف مشدد معلوم ہوں۔ پہلے کو صاحب مدغم۔ آگے ہیں غضنفر صاحب آگے ہیں، حاجی صاحب آگے ہیں۔ جی آگے ہیں۔ ٹھیک ہے صوفی صاحب پڑھیے بھی آگے 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 پڑھیے۔ پہلے کو مدغم، پہلے کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب بھی آئے ہیں۔ یہ جو آپ کو کل 3 پڑھائے تھے نا، مثلین، متجانسین، متقاربین، یہ ادھر پڑھیے ادغام کہاں ہوگا۔ جی افضل عمر آپ پڑھیے۔ کہاں ہوگا؟ جی مثلین ایک جیسے دو حروف کا ادغام۔ متجانسین جیسے ایک مخرج کے نہیں، اس کی مثال پڑھیے نا، مالیہ ہلک۔ مالیہ ہلک۔ اب دوسری پڑھیں۔ نمبر 2، متجانسین ایک مخرج کے دو حروف کا ادغام۔ یلحظ ذالک۔ یلحظ، اب سا کا زال میں ادغام ہوگا، سا نہیں پڑھا جائے گا، ہا زال کے ساتھ ملے گی۔ یلحظ ذالک۔ یلحظ ذالک۔ نمبر 3، متقاربین قریب المخرج دو حروف کا ادغام۔ نخلقکم۔ نخلقکم، دیکھیے قاف کی تفخیم نظر آئے گی۔ نخلقکم، نخلقکم۔ اچھا آپ نے ادغام کی تعریف پڑھی ہے نا؟ جی حاجی صاحب ذرا پڑھیے آپ ادغام کی تعریف۔ حافظ عمر صاحب آپ ذرا توجہ رکھیں۔ ادغام کے لغوی معنی: ایک چیز کو دوسرے میں شامل کرنا۔ ادغام کے اصطلاحی معنی اور تعریف: ایک جیسے دو حروف یا ایک مخرج کے یا قریب المخرج اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں اس طرح ملائیں گے کہ دونوں ایک حرف مشدد معلوم ہوں۔ ایک حرف مشدد معلوم، جی اس طرح ملائیں گے کہ دونوں ایک حرف مشدد معلوم ہوں۔ پہلے کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک، یہ شرط ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک تو ادغام ہوگا۔ اور یہ جب پہلا ساکن ہو تو اس کو کہتے ہیں ادغام صغیر، اور اگر پہلا بھی متحرک ہو تو اس کو کہتے ہیں ادغام کبیر۔ کل یہ بات آئی تھی نا آپ کو، تو آئیے اب آپ کو اس ادغام کبیر کے متعلق یہ بعد میں بتاتے ہیں، وہ بھی ادغام کبیر کے متعلق۔ ابھی پہلے ادغام کے جو 2 طریقے ہیں، 3 ہو گئے نا، اب یہ دیکھیے آج صاحب یہ پڑھیے ادھر۔ ادغام کے 2 طریقے: نمبر 1 ادغام تام، مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے۔ جی ظلموا، ظلموا۔ جی نمبر 2 ادغام ناقص، ادغام ناقص۔ ادغام ناقص، مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے
یہ جب مضاف مضاف الیہ ہو نا تو پھر پہلے مضاف کے نیچے زیر آتی ہے، یعنی اس کو اس کے ساتھ اس کی طرف اس کا یعنی اس کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے، یعنی ناقص کیا ہے؟ ادغام ناقص. تو اس کا جو پھر آئے گا ادغام ناقص. تو جب یہ آپس میں اضافت نہ ہو تو پھر اس کے نیچے کسرہ نہیں آتا. اچھا، مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے، جیسے احطو، یہ دیکھیں طا کی صفت جو ہے نا، اگر پہلی مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے، اغلم، ذال مکمل ضا میں داخل ہوا. اور ادغام ناقص یہ ہے کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہ جائے. اب طا تا میں مل رہا ہے لیکن طا کی صفت تفخیم باقی ہے. اب جو پہلی ہم نے 3 پڑھی ہیں، مثلین، متجانسین، متقاربین اور یہ تام اور ناقص، اب ان کو اکٹھا کر کے یہ 5 قسمیں بیان ہو رہی ہیں. ایسا پڑھیے 5 قسمیں یہ ذرا. ادغام کی 5 اقسام. جی ادغام صغیر، یہ دیکھیں یہ 5 یہاں تو اکٹھی نظر آ رہی ہے نا. اب ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. نمبر 1 ادغام صغیر مثلین تام. اچھا، ادغام صغیر مثلین تام. جی پڑھیے صاحب. ایک جیسے 2 حروف کا ادغام جس میں مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے. اچھا، ادغام کیوں کہا؟ یہ 4 لفظ ہیں اس نام کے. ادغام کیوں کہا کہ یہاں پہلا حرف دوسرے حرف میں داخل ہو رہا ہے؟ حافظ صاحب آپ بتائیں، صغیر کیوں کہا؟ صغیر جی جی صغیر کیوں کہا؟ میں صغیر پوچھ رہا ہوں. کہا کہ یہ پہلا حرف ساکن ہے اور دوسرا متحرک. ہاں، صغیر اس لیے کہتے ہیں. حافظ صاحب کیوں صغیر کہتے ہیں بتائیے؟ پہلا حرف ساکن اور دوسرا جو ہے متحرک ہو. اور اگر پہلا بھی متحرک تو پھر صغیر نہیں کہیں گے، پھر کبیر کہیں گے. پھر کبیر کہیں گے. جی ٹھیک ہے نا. راجہ صاحب مثلین کیوں کہا ہے؟ ایک جیسے 2 حروف ہیں. جی حاجی صاحب تام کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ مکمل ادغام ہو رہا ہے. سمجھا رہی نا. تو دوسرا نام ہے، دوسرا پڑھیے جی حاجی صاحب. دوسرا نام ادغام صغیر متجانسین تام. اس میں اب مثلین کی جگہ متجانسین آ گیا ہے. ایک مخرج کے 2 حروف کا ادغام جس میں مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے. اور یہ آپ نے اوپر دیکھا ہے صغیر مثلین، ادغام صغیر مثلین جو ہے نا، اس کی ایک ہی قسم ہے تام، ناقص نہیں ہوتا. ناقص اس لیے نہیں کہ پہلے حرف کی بھی وہی صفات ہیں، دوسرے کی بھی وہی صفات ہیں، تو یہ جب بدلا جائے گا ملے گا تو وہ دوسرا ہی سمجھا جائے گا. لیکن جب متجانسین آئے گا، ایک مخرج کے 2 حروف، اس میں تام بھی ہے اور ناقص بھی ہے. یلحظ ذالک یہ تام ہے، اور دوسری قسم ہے صغیر متجانسین کی ناقص، ایک مخرج کے 2 حروف کا ادغام جس میں مدغم کی کوئی صفت باقی رہ جائے. جیسے بسوت، بستا نہیں کہیں گے، بسوت بسوت. سمجھ آ رہی ہے میرے تلفظ کی؟ جی جی پڑھیے ذرا حافظ عمر کیسے میں نے کہا ہے. بسوت، نہیں بسوت صوت. بس جی بسوت. حاجی صاحب آپ بولیے. بسوت بسوت بسوت. فرغت. جی فرغت. فرغت. ہاں یہ ہے. حافظ صاحب آپ پڑھیے فرغت. فرغت. یہ دیکھ فرغت نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. ادغام صغیر متقاربین تام پڑھیے حاجی صاحب. ادغام صغیر متقاربین تام. قریب المخرج 2 حروف کا ادغام جس میں مدغم کی صفت باقی نہ رہے. جیسے اب دیکھیں کوئی غنہ تو نظر نہیں آیا آپ کو نا اس میں، تو اگلا پڑھیے ادغام صغیر متقاربین ناقص. ادغام صغیر متقاربین ناقص قریب المخرج 2 حروف کا ادغام جس میں مدغم کی کوئی صفت باقی رہے. جیسے وال میوال غنہ.
بولیے، میوال غننے کی مقدار ایک الف ہے. میوال، میوال غنہ پورا کریں. میوال. میوال. ہاں اچھا، یہ 5 قسمیں تھی. اب آئیے وہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ ادغام کبیر ہماری روایت حفظ میں قرات امام عاصم میں صرف 5 لفظ ایسے ہیں کہ جہاں پر ادغام کبیر ہوتا ہے. تو یہ 5 لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں، 5 لفظ ہیں پورے قرآن میں. باقی دوسری جو قراتیں ہیں، روایتیں ہیں، ان میں اکثر ہوتے ہیں ادغام کبیر، لیکن ہمارے ہاں صرف ادغام صغیر، مثلین، تام کے مقابلے میں ادغام کبیر، مثلین، تام، وہ صرف 5 کلمے ہیں. یہ پڑھیے، 5 کلمے ایسے ہیں. 5 کلمے ایسے ہیں کہ ادغام کی شرط نہیں پائی جاتی، یعنی مدغم ساکن نہیں بلکہ متحرک ہے، اس کے باوجود ادغام ہو رہا ہے، اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں. اور یہ وہ 5 جگہ ہیں، اور یہ جگہ نام بھی لکھا ہوا ہے کس کس صورت میں ہے. یہ تجویدی گائیڈ میں ہے، یہ دیکھ لیجیے. پہلا ہے نعما، بولیے، نعما. آئین کو کلیئر کیجیے. نعما. نعما. سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں 2 جگہ ہے. تو اصل لفظ تھا نعما تھا. کیا تھا؟ نعما. اب پہلی میم بھی متحرک ہے، دوسری بھی متحرک ہے. فنعما ہی ہے نا قرآن میں، فنعما ہی سورہ بقرہ میں. دوسرا بھی آپ کو دیکھ لیجیے گا، اصل لفظ نعما تھا. اچھا، دوسری مثال ہے اتحاجونی. حفصہ پڑھیے. اتحاجونی. دیکھیے یہ جو کے یہ مد ہے نا، نون کے اوپر پڑی ہوئی ہے، یہ اصل میں جو کے اوپر ہے. جب ہا کو لمبا کرنا ہے نا جتنا، اتنا ہی جو کی واؤ کو بھی لمبا کرنا ہے، اور پھر واؤ نے نون کے ساتھ ملنا ہے، اور پھر نون میں غنہ بھی ہونا ہے. اب غور کریں، اتحاجونی. بولو افسا. اتحاجونی. سمجھا گئی ہے؟ سورہ انعام اصل میں لفظ تھا اتحاجوننی، یہ نون کو نون میں داخل کیا گیا. سمجھا گئی یہ بات کی؟ جی ہیلو جی، زور سے بولو نا. جی جی ٹھیک جی ہے، کر سب. حاج صاحب آگے پڑھیے جی. مکنی. مکنی سورہ کہف میں اصل میں تھا مکنانی. اچھا، اس میں صرف جو زیادہ توجہ والے، یاد کرنے والے جو ہے نا، تلفظ کا اکثر توجہ نہ رہنے سے تلفظ خراب ہو سکتا ہے. ایک اتحاجونی اور دوسرا تأمرونی، کیونکہ ان میں مد ہے نا. دوسری مد جو ہے نا، یہ اتحاجون میں دونوں مدیں کرنی ہے اور غنہ کرنا ہے. تأمرونی میں ایک مد ہے اور غنہ کرنا ہے. تو یہ تیسری آ گیا تأمرونی. حافظ جی پڑھیے. تأمرونی. سورہ زمر اصل میں تأمروننی تھا. جب تأمروننی پڑھیں گے تو یہاں پر مد بھی نہیں ہوگی اور غنہ بھی نہیں ہوگا. یہ ادغام کی وجہ سے، کیونکہ یہ شد پیدا ہوئی یہ نون کے ساکن ہونے کے، نون کے اوپر جو شد آئی ہے اس کی وجہ سے، اور نون مشدد ہونے کی وجہ سے غنہ بھی پیدا ہو گیا. اچھا، 5واں ہے جی، حاجی صاحب پڑھیے. راجہ صاحب آپ پڑھیے تھا. لا تأمن، راجہ صاحب پڑھیے. لا تمنا. نہیں، سورہ یوسف یہ اصل میں یہ لا خیر یہ بات
मेरी बात भी सुना करें ना, जी जी ये ता यहाँ पे ना हमजा है, ये झटके वाला, ला ता मन्ना, ऐसे बोलिए, ला तमन्ना, ला का पूरा लंबा कीजिए एक अलफ, ला ता मन्ना, ला तमन्ना, नून के ऊपर गुन्ना भी कीजिए, ला ला ता मन्ना। ला तमन्ना। हाफिज साहब जब ये आप मन करना कर कहना ना, तो होंठों को गोल करके ना इशबाम की बू देनी है, ला तमन्ना, बोलिए, ला तमन्ना। सूरह यूसुफ। और अगर इदगाम नहीं करेंगे, इजहार भी जायज है, तो फिर पहली नून की पेश जो है जम्मा, इसको तीसरा हिस्सा ज़ाहिर करके यहाँ पर रौम करेंगे, ला तमन्ना, ला तमन्ना, ये इरौम है, ठीक है। तो ये 5 लफ्ज आपने याद करने हैं। तो कल हमने पढ़ा था इदगाम मिसलैन, तो आइए अब हम आगे चलते हैं, उससे आज हम इदगाम मुतजानिसैन पढ़ेंगे। आइए इस तरफ चलते हैं, देखते हैं। हाँ जी, मुतजानिसैन की तारीफात। ऐसा पढ़िए जी। मुतजानिसैन की तारीफ। मुतजानिसैन की तारीफ नंबर 1, मुतजानिसैन इन 2 हरूफ को कहते हैं जो मखरज में मुत्तहिद होते हैं और सिफात में मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा जी, मखरज में मुत्तहिद का मतलब ये है कि जिनका मखरज एक हो, जिनका मखरज एक, मसलन बा जीम दाल, नहीं, जीम दाल ता, जीम दाल ता, इनका मखरज क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। जीम शीन या का है, जीम शीन या, ता दाल ता का मखरज एक है। जबान की नोक सनाया उलिया की जड़, ता दाल ता आपस में मुतजानिसैन है, जीम शीन या आपस में मुतजानिसैन है। इसी तरह अपना ये सीन साद, हाँ, जा सीन साद, ये आपस में मुतजानिसैन है। जाल वा और था, ये आपस में मुतजानिसैन है। सिफात में चाहे मुख्तलिफ हों या मुत्तहिद हों, तो जिन हरूफ का मखरज एक हो वो मुतजानिसैन है। पढ़िए आज सबक नंबर 2। नंबर 2, मुतजानिसैन की 2 किस्में और इनका हुक्म जुदा जुदा है। हाँ, मुतजानिसैन की 2 किस्में हैं। हाँ, यानी यहाँ हमारे रवायत हफ्स में ये इदगाम कबीर नहीं होगा, लेकिन जमा तो हो सकते हैं ना हरफ आपस में। तो अगर 2 हरफ जमा हों एक मखरज के, और उनमें से पहला साकिन हो दूसरा मुतहर्रक हो, तो मुतजानिसैन का इदगाम होगा। अगर पहला भी मुतहर्रक है दूसरा भी मुतहर्रक है, तो मिसलैन का तो इदगाम वो जो 5 आपको मैंने जगह बताई है उसके अलावा और कोई इदगाम नहीं है। तो मुतजानिसैन में अगर पहला मुतहर्रक हो तो दूसरा भी मुतहर्रक हो तो इदगाम नहीं होता जी। ऐसा पढ़िए आगे नंबर 3 जी। नंबर 3, मुतजानिसैन सगीर, पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो तो मंदरजा झैल मकामात में इदगाम होगा जी। अब वो हमने ये कितनी 1 2 3 4 5 मिसालें बयान की हैं। हाजी राजा साहब पढ़िए नंबर 1 मिसाल क्या है ये? नंबर 1, दाल का ता में इदगाम, जैसे कत तबय्यना। कत तबय्यना, ज्यादा जोर नहीं लगाएं साहब, ये अपना सिर्फ शब्द के ऊपर आकर जोर लगाएं, बाकी मुंह को नॉर्मल रखें अपनी जुबान को। कत, मेरी सुने ना बात, कत तबय्यना, कत तबय्यना, काफ को पुर करें, कत तबय्यना, कत तबय्यना। हाँ ठीक है। हाफिज साहब आप पढ़िए आगे, ता का दाल में इदगाम। जी। नंबर 2,
تا کا دال میں ادغام جیسے اثقلت دعوا اللہ. اب دیکھیے دال بھی مکمل تا میں مدغم ہو گئی ہے، تا بھی دال میں، یعنی دال کا تا میں بھی ادغام ہوتا ہے، تا کا دال میں بھی ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہی مخرج کے ہے نا. اچھا جی. آگے آج صاحب آپ دیکھیے نمبر جی 3 تا جی کا تھا میں ادغام جیسے ودت طائفہ. ہاں تا مکمل تا میں داخل ہو گئے. یہ ادغام تام کی مثالیں آ رہی ہیں، ادغام متجانسین تام، ناقص کی نہیں ہے ابھی. آگے حافظ صاحب بولیے آگے. تا کا تا میں ادغام جیسے فرتم. یہ ناقص ہو گئی فرتم، ٹھیک ہے، یہ تا کی جی. تفخیم باقی رہ جائے گی. آگے راجہ صاحب آپ بیان کیجئے ہاں، ذال ذال کا. ذال کا اضوا میں ادغام جیسے اذ ظلموا، ظلموا، اذ ظلموا. لام کو باریک کریں، وا کو پر کرتے کرتے لام نہ پر ہو جائے. جی جی. ظلموا، اذ ظلموا. آپ غلطی کریں گے نا تو مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ جی آپ جی. کو غلطی بتاؤں گا تو لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی. تو یہ اچھا ہے، اگر کوئی دوست غلطی کرتے ہیں نا تو اس کی جب اصلاح ہم کریں گے تو وہ اصل میں آپ کی اصلاح نہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح، آپ کو تو ہو ہی جائے گی، دوسرے دوستوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اس لیے یہ بڑا اچھا ہے کہ اگر کوئی دوست غلطی کسی سے ہو تو وہ دوسروں کے فائدے کے لیے کام دے گا. جی نوٹ ایسا پڑھیے. سا کا ذال. جی. ہاں سیٹی نہیں آیا تھا. فا کا ذال میں ادغام اس میں اختلاف ہے، ہاں بعض کے نزدیک اظہار اور بعض کے نزدیک ادغام ہے. اور یہ ہے وہ جگہ یا یا میں میں دونوں طریقے سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نا. اختلاف یہ ہے، کچھ بزرگوں نے کہا ہے کہ یلحظ ذالک، اور کچھ بزرگوں نے کہا ہے یلحظ ذالک، دونوں طرح صحیح ہے. اسی طرح با کا میم ادغام جیسے ارکم معانا، بولیے. جیسے جی، اور با کا میم میں ادغام جیسے ارکم معنا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ متجانسین صغیر میں اظہار ہوتا ہے، جیسے میم کا واو میں مثلا انتم و، یا میم کا واو میں ادغام نہیں ہوا، اظہار ہوا ہے. انتم و آباؤکم. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. صاحب یہ واو کا کیوں نہیں ادغام ہوا یہاں پہ؟ میم کا ادغام واو کا نہیں، ایک میم منٹ، کا واو میں کیوں نہیں ہوا، یہاں اظہار کیوں ہوا ہے؟ میم کا ادغام صرف میم میں ہوتا ہے. اچھا اچھا ٹھیک. جی جی. پڑھا ہوا ہے نا آپ نے. جی 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 جی. میم کا ادغام صرف میم میں ہوتا ہے، باقی جگہ پر اظہار ہوتا ہے. ایک منٹ یہ پیچھے چلا گیا میں، زیادہ ایک منٹ ادھر. میم کا ادغام صرف میم میں ہوتا ہے، اب پڑھا ہوا نا آپ نے. جی بالکل. یہ قاری صاحب ایک دفعہ پھر وہ اسکرین پہ دکھائیے ذرا. میں لا رہا ہوں جی، مجھ سے ذرا آگے پیچھے ہو گئی، میں لا رہا ہوں. جی جی جزاک اللہ. یہ ہے یہ تھا، اس سے اگلا صفحہ ہے. یہ یہی ہے قاری صاحب. اچھا یہی ہے. جی جی. یہ ہاں میم کا ادغام واو میں نہیں ہوتا. تم و آبا، میم کے چینج ہو گیا. متعلق آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ ہے میم کے متعلق آپ پڑھا ہوا ہے کہ میم کے 3 حال میں سے ادغام میم کا صرف میم میں ہوتا ہے، اور اخفا میم کے بعد با آئے تو ہوتا ہے، اور اگر میم کے بعد میم اور با کے علاوہ اور کوئی حرف آئے تو ادغام نہیں ہوتا. اب آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ ادغام کیوں نہیں ہوا، تو میں نے جواب دیا تھا کہ میم کا ادغام میم میں ہوتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے جی اور واو میں کیوں نہیں ہوا، واو میں کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے، واو میں اس لیے نہیں ہوا
کہ میم کے اندر جو اگر جب اس کی ادائیگی ہوتی ہے تو صرف اس کا جو دار و مدار ہے وہ ہونٹوں پہ ہی نہیں بلکہ میم کا دار و مدار خیشوم میں بھی چلا جاتا ہے. خیشوم میں نون اور میم دونوں ہے ایک مخرج بیان ہوا ہے نا, کیونکہ میم میں غنہ آنی تو ہے نا, تو واؤ کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر میم کو شامل کر کے تو شامل اگر کرے گا تو میم جو ہے نا وہ واؤ, کیونکہ قوی جو ہے اس کے اندر تو ضعیف کا ادغام ہو سکتا ہے اور ضعیف کے اندر قوی کا ادغام نہیں ہو سکتا. یعنی کمزور آدمی کسی طاقتور آدمی کو کاندھے پر نہیں اٹھا سکتا اور طاقتور آدمی کمزور کو اٹھا لیتا ہے. تو واؤ کمزور ہے, میم جو ہے وہ قوی ہے, دو مخارج سے نکل رہا ہے, لہذا میم کا ادغام واؤ میں نہیں ہوا. سمجھائیے جی. اظہار شفوی جی. ہاں اظہار شفوی ہوتا ہے. جزاک اللہ. لیجیے آگے چلتے ہیں. اب آگے جی ادغام کبیر کی مثال. اچھا ادغام نہیں, متجانسین کبیر, یہاں ادغام نہیں ہوگا, روایت حفص میں ادغام نہیں ہوگا, لیکن جب دو اکٹھے ہوں گے تو آپس میں دونوں متحرک ہوں گے تو ہم ان کو کبیر کہیں گے. اگر پہلا ساکن ہوگا تو اس کو صغیر کہیں گے. اگر صغیر ہوگا تو ادغام ہو جائے گا اور اگر کبیر ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا. پڑھیے آج سب رہیے متجانسین کبیر. نمبر 4 متجانسین کبیر وہ یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا حرف دونوں متحرک ہوں تو ان میں اظہار ہوگا. ہاں یہ آ گئی نا, ان میں اظہار ہوگا. یعنی دو حرف اکٹھے ہوئے ایک مخرج کے, دونوں متحرک ہیں, تو ادغام کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ پہلا ساکن نہیں تھا. اگر پہلا ساکن ہوتا تو نام ہونا تھا ادغام صغیر مثلین متجانسین. اب پہلا جب متحرک نہیں ہے تو ادغام تو نہیں ہے لیکن کبیر تو ہو گیا نا جی. متجانسین صغیر کی مثالیں یہ ہیں, ان کی تلاتردین, تا کا دال میں ادغام. ایسا بولیے, ان کی تلاتردین, ان کی تلاتردین. حافظ صاحب اجیبت دعوتکما, اجیبت دعوتکما. راجہ صاحب فآمنت طائفہ, فآمنت طائفہ. ان کتا لتردین میں دال کا تا میں اجیبت دعوتکما, اجیبت دعوتکما. اچھا یہاں پر اس کا ادغام ہوا ہے اجیب, ہاں یہاں پر لام تھا الدعوہ, اس کا ادغام ہوا ہے. فآمنت طائفہ, یہاں پر تا کا تا میں ادغام ہوا ہے. اور یہ بسط, حافظ صاحب لئن بسط, لئن بسطت, نہیں یہاں تا کو پر کریں, بسط, بسطت, نہیں بسط, صوت زبان کو اوپر اٹھا کر, ہاں برتا کو باریک کر لیں. بسط بسطت, بسطت. ظلمتم, حج صاحب ظلمتم, غا میں سفیر نہ پیدا ہو, تفخیم پیدا ہو. ظلمتم, ظلمتم, ذال کا غا میں ادغام اور سا کا ذال میں آگے یہ یلحظ ذالک. اس میں ادغام بھی جائز ہے, اظہار بھی جائز ہے, یلحظ ذالک ٹھیک میں. اور ارکم معنا, ارکم معنا. اچھا متجانسان کبیر کی مثالیں. اب کہیں بھی ادغام نہیں ہو رہا. یعذب من یشاء, یعذب من, با اور میم آپس میں متجانسین ہیں, ٹھیک ہے. اخرج شطأہ, اخرج شطأہ, جیم کا شین میں ادغام, جیم شین یا ایک مخرج ہے نا, آپس میں ادغام نہیں ہوا. زحزح عن النار, ہا اور عین ایک مخرج ہے,
وسط حلق ادغام نہیں ہوا، متجانسین ہے. یحکم بینہم، میم اور با آپس میں آپ دیکھتے ہیں ایک مخرج ہے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، تا اور طا کا ادغام نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، ادغام اور اظہار جائز ہیں. انتم وآباؤکم صرف اظہار ہوگا ان میں. فاصفح عنہم، ہا کا عین میں، ہا کا عین میں عین کا جو حروف حلقی ہے نا، یہ آگے چل کے بتائیں گے، حروف حلقی کا ادغام صرف اپنے مثل میں ہوتا ہے. عین کا عین میں، ہا کا ہا میں، آپس ہم جنس میں بھی نہیں ہوگا. ہا کا عین میں ادغام نہیں ہوگا، حالانکہ ہم جنس ہیں. تو یہ بات یاد رکھنی ہے حاجی صاحب، حروف حلقی کا ادغام اپنے صرف ہم جنس میں ہوگا. حروف حلقی کا ادغام صرف اپنے ہم جنس میں ہوگا. آنے والی آیات میں متجانسین کا حکم بیان کیجیے. ان تقولوا نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ان تقولوا، اچھا، نفس یا حسرت علی ما فرطت، یہ طا اور تا یہ آپس میں مجانس ہیں، یہاں ادغام ناقص ہو گیا. ٹھیک ہے جی. فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، لام کا نون میں ادغام ہوا ہے. آگے دیکھیے جی، فرغت، طا کا طا کے ساتھ تا ہے، یہ متجانسین صغیر ہیں، یہاں ادغام ہوگا کیونکہ مخرج میں متفق اور صفات میں مختلف ہیں، لیکن یہ ادغام ناقص ہوگا. النفوس زوجت، سین کا زا متجانسین کبیر ہے، یہاں اظہار ہوگا. یہاں پر یہ سین کو زا میں شامل نہیں کیا، کبیر ہے. فا اور تا ایک، اور ان کا مخرج ایک ہے. اچھا یہ اور بات ہو رہی ہے جو اوپر ہے نا، فرغت، فا اور تا ان کا مخرج ایک ہے، اور طرف لسان اور ثناء اولیاء کی جڑ. اور طا کی صفات ہیں جہر، شدت، اصطلاح، اطباق، اسمات اور قلقلہ. اور تا کی صفات اس کے متضاد ہیں، یعنی جہر کے مقابلے میں ہمس، شدت میں اکٹھے ہیں. فا میں اصطلاح، تا میں استفال، فا میں اطباق، تا میں انفتاح، اور اسمات میں اکٹھے ہیں. فا میں قلقلہ ہے اور تا میں قلقلہ نہیں ہے. تو جب فا کا ادغام تا میں ہوگا تو یہ جو ہے نا صفت استعلاء اور اطباق، اس کیونکہ یہ قوی ہے، فا تا سے قوی ہے، اور تا کی جو صفت تفخیم ہے، تا کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو اپنے اندر وہ جذب کر سکے، لہذا فا کی صفت تفخیم باقی رہے گی. اس لیے پڑھتے ہیں فرغت. پڑھیے افسا، فرغت، ما فرغتتم. ما فرطتم. ہاں یہ مثالیں اور بھی ہیں، مشق کرائیں گے آپ کو انشاءاللہ جب آئیں گی نا وہ. مندرجہ ذیل آیات میں متجانسین، متقاربین، مثلین کی اقسام بیان کیجیے. چلو یہ آپ کی مشق ہے، یہ قرآن پاک کھول کر اور بھی دیکھیں آپ کو جہاں جہاں ہیں. اچھا جی، یہ آگے سوالات ہیں، یہ آپ پڑھ لیجئے گا، کتاب کے اندر ہیں. سورۃ التکویر سے متجانسین کی مثالیں تلاش کر کے چارٹ پر بنائیں. متجانسین کی تعریف کیجیے، اس کی قسمیں بتائیے. یہ بتائیے کہ متجانسین کے حروف کہاں ہیں اور ادغام کہاں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، کہاں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر مدغم ساکن ہو. کہاں نہیں ہوتا؟ جہاں مدغم بھی متحرک ہو. سمجھا گئی یہ بات کی؟ متجانسین صغیر اور کبیر میں ہر ایک کا حکم بیان کیجیے. متجانسین میں ادغام کب منع ہے؟ جب ہاں ایک تو وہ ہے کہ مدغم ساکن ہو، اور دوسرا وہ ہے کہ حروف حلقی اگر ہم جنس ہوں تو ادغام نہیں ہوتا، مثل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلو کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے متقاربین اگلے سبق میں. تو آئیے ذرا ایک منٹ یہ دیکھیے، چند ضروری باتیں سب ذرا پڑھ لیجیے. چند ضروری باتیں
ایک جیسے دو حروف میں اگر پہلا حرف مدہ ہو تو ادغام نہ ہوگا، جیسے مثلا فی یوم، جی حروف نمبر 2 حروف راجہ حلقی، صاحب آپ پڑھیے، یا دوسرا آپ پڑھیے. حروف حلقی کا ادغام صرف اپنے مثل میں ہوگا، مثلا مالیہ، نہیں ادغام کریں نا، مالیہ ہلاکا، مالیہ ہلاکا، نہیں ہاں گول ہے، مالیہ ہلاکا. مالیہ ہلاکا. جی آگے آئیے. مگر اپنے ہم مخرج اور قریب المخرج میں، یعنی حروف حلقی کا ادغام صرف اپنے مثل میں ہوگا، جیسے ہا کا ہا میں ہوا ہے، عین کا عین میں ہوگا، تسقی علیہ، لیکن متجانسین اور قریب المخرج میں نہ ہوگا. حروف حلقی کا ادغام صرف اپنے مثل میں ہوگا. آپ سب پڑھیے آگے. حافظ صاحب، اجی صاحب آپ پڑھیے. مثلا سر فصفح، سب مائک بند. جی پڑھیے آپ سب آپ. جی مثلا فاصفح عنہم، دیکھیے یہ مخرج لا ایک ہے، جب بات سنی نا، ہا اور عین کا مخرج ایک ہے وسط حلق، لیکن ان کا ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آگے غین کا ادنا حلق ہے اور قاف اقصی لسان سے ہے، علیحدہ علیحدہ مخرج ہیں، قریب المخرج ہیں، تو ان کا ادغام بھی نہیں ہوگا. کیا کیسے ہوگا؟ لا تزغ قلوبنا، بولیے. لا تزغ قلوبنا. اب اگلی ایک یہ قاعدہ پڑھ لیجئے، مثلین اور متجانسین میں مدغم ساکن ہوں تو ادغام واجب ہے. ٹھیک ہے. مگر ہم نے آپ کو بتایا ہے نا کہ یلحظ ذالک اور ارکم معنی میں بطریق جزری اظہار بھی جائز ہوگا. یہ بات ہم آپ کو کل بتائیں گے، اس سے یہ بلکہ کل دوبارہ ہم آپ کو پیچھے سے شروع کریں گے، یہاں سے چند ضروری باتیں. تو کل ہم آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے یہ بتائیں گے، کچھ ضروری باتیں ہیں اس میں. تو آئیے اب ہم حدر اور مشق کی طرف چلتے ہیں. آج ہم سورۃ الطارق کا حدر پڑھیں گے اور مشق کرتے ہیں، اور اسی کے اندر ہم ادغام مثلین اور متجانسین کی جو مسالے ہیں وہ بھی تلاش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. یہیں تک پڑھتے ہیں. دیکھیے جی، پہلی آیت میں لام تعریف کا ادغام ہے طا میں. حاجی صاحب کیوں ہو رہا ہے؟ لام کا سین میں، لام کا سین میں بھی کیوں ہے، اور واو کا لام کا طا میں بھی کیوں ہے؟ جی لام سین، لام وجہ یہ ہے کہ یہ لام تعریف ہے اور آگے حروف شمسی ہیں، تو لام تعریف کا حروف شمسی میں ادغام ہوتا ہے. پیچھے پڑا ہوا ہے نا. جی 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 حافظ صاحب آپ بتائیں. وما ادراک ما الطارق، یہاں پر لام کا طا میں ادغام کیوں ہوا ہے؟ جی آگے جو حرف شمسی ہے ہاں طا حروف اور شمسی ہے. ٹھیک لام ہے. تعریف ہے. جی اچھا. النجم الثاقب، جی یہ راجہ بھی صاحب آپ بتائیے. اور النج اور الثاقب میں کیوں ادغام ہوا ہے؟ النجم، یہ وہی لام تعریف. آگے النجم. حروف آپ یہ کہیں بس مختصر، جی نون حروف شمسی میں سے ہے اور جی آگے الثاقب میں سا بھی حروف شمسی میں سے ہے. جزاک چلیے اللہ. آگے حاجی صاحب. ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہاں پہ ادغام کہاں ہوا اور کیوں ہوا ہے حاجی صاحب؟
جی بولیے نا. ان کل نفس لما، یہ نون لام تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا ہے. ٹھیک ہے چلو جی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. افر جی بتائیے یہاں پہ کیوں ادغام ہوا ہے مما میں؟ جی مم میں ہاں. کر سب یہ میم مشدد ہے سننا، لا حول اور ولا قوت الا باللہ. میم اور میم ایک جیسے ہیں. ادغام مثلین نہیں یہ ہے ادغام نون امتا. ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون میں سے آ گیا ہے. اس لیے جب حروف یرملون آ جائیں نون کے بعد تو نون کا میم میں ادغام ہوتا ہے. افضل صاحب آپ کہاں غائب رہتے ہیں؟ آپ نوجوان آدمی ہیں تو اور آپ کی دلچسپی سا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دلچسپی کتنی ہے. سب اس سے یہ مجھے ابھی پہلے نہیں بھی ایک سمجھ آئی. میم ہے نا، نون کا میم میں ادغام ہو رہا ہے. قاری سر صاحب سب اس سے دو پہلے میم جو ہے یہی تو. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی وہاں تو نہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ادغام نہیں ہو رہا. میں اس کی بات کر رہا ہوں مما ان دافق. میں نے اس کی بات کی ہے، آپ کی توجہ اچھا نہیں ہے. نیچے نہیں کر سب پھر ہم میں اوپر تھا جو دو میم ہے نا آپ میم کیوں اوپر میں تھے؟ اس کے اوپر تھا. آپ کیوں اوپر تھے؟ بس یہی غلطی لگی ہے. غلطی نہیں کرتے نا، توجہ سے بیٹھتے ہیں. میں نے دیکھیں یہ میں نشان بھی لگایا ہوا ہے، لگا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ. جی راجہ صاحب آپ بتائیے یخرج من بین الصلب والترائب میں الصلب میں لام کا ادغام کیوں ہوا ہے؟ یہ قمری والشمس حروف شمسی ہے، قمری نہیں ہے. صاد حروف شمسی میں سے ہے. جی جی حاجی صاحب آپ بتائیے والترائب میں ادغام کیوں ہوا ہے لام کا؟ یہ تا حروف شمسی میں سے ہے اس لیے بھی. ہاں چلو ایک ہی حفصہ پڑھیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. پڑھیے إنه على رجعه لقادر يوم پڑھیے تبلى. بس اتنا ہی پڑھیے راجہ صاحب. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق مطارق، قاف طا کو بھی پر کریں، قاف کو بھی پر کریں. وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها لما كل نفس لما عليها حافظ حافظ قلقلہ نہیں کریں، حافظ. یہ لفظ آپ روزانہ مسجد میں بولتے ہیں، حافظ صاحب کر کے بلاتے ہیں نا، تو جب مسجد میں جائیں نا تو ایسے نہ کہیں نا حافظ نے کہیں حافظ صاحب. جب اس طرح بلائیں گے تو آپ کی پریکٹس صحیح ہو جائے گی. چلا آگے. حافظ قلقلہ نہیں ہے نا، حافظ نہیں یہ نہیں، یہ آواز نہیں ہے، یہ نہیں آئے. حافظ
حافظ ہاں فلينظر الإنسان مما خلق مما خلقا قاف نکالیے جی فرمائیے پھر میں خلقا قاف پر کیجیے خلق مما دافق يخرج من بين صلب بین الصلب بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر لقادر تیر دیر مجہول ہے لقادر لقادر قاف کو پر کریں لقادر لقادر آپ نے تو جو مجہول پڑھتے ہیں ان کو پکڑنا ہے تو آپ خود تو نہ مجہول پڑھیں جزاک اللہ جی ایسا آپ پڑھیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب القلع يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى اتنا ہی ہے آئیے جو دوست کھانستے ہیں نا وہ مائک بند کر کے کھانسا کرے نا یہ افسابہ مشق کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ
إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. جی فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. پھر پڑھیے یہ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. والترا کے اوپر مد متصل ہے. پھر پڑھیے یخرج سے لے. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ العزیز کل ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.